السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکے ہوں آپ کے لیے آتشم کی 24 ٹرین اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ سب بھیگیں گے، بہت ہی رومانٹک سی ہے، بہت مزے کی ہے۔ تو سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کو لے کر چلتی ہوں لانگ سی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ایپیسوڈ کی طرف، کیونکہ آج موسم بھی بہت ٹھنڈا ہے۔ تو اس موسم کے ساتھ آپ ٹھنڈی ٹھنڈی ایپیسوڈ پڑھیں گے، لیکن جذبات کے ریلیٹڈ ہاٹ بھی ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ ناول ہے آتشم، ایپیسوڈ ہے 24 بائی اسمر مرزا ناولز۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ کون ہو تم؟ مجھ پر کیوں گندانی ہے؟ اجر نے مضبوط قسم کا لہجہ لیے ولیم کو دیکھتے پوچھا، جس نے کوئی جواب نہ دیا اور گن لوڈ کرتے پھر تانی۔ اس بار اجر نے حفیظ سے خوف کے سنگ تھوک نکلا، کیونکہ ٹریننگ کی بات الگ تھی۔ یوں ایک گونڈا سامنے لوڈ گن کے سنگ کھڑا تھا تو یہ آٹومیٹکلی رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچویشن تھی۔ پتہ نہیں اس منحوس آتشم نے مجھے بھی لوڈ گن دی ہے یا ایسے ہی فارغ پکڑا دی۔ اگر میں نے گن لوڈ کرنے کو ذرا دھیان بھٹکایا اور اس آدمی نے میری خوبصورت کھوپڑی اڑا دی پھر؟ اجر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، جیسے جیسے ولیم ٹریگر پر انگلی لے جا رہا تھا۔ اجر کو گلے میں گھٹن محسوس ہوئی۔ تبھی اجر نے جب اپنے ہاتھ میں پکڑی گن پر غور کیا تو وہ لوڈ تھی۔ ایک شکر کا سانس بھرے اجر نے مزید ہمت پکڑی اور اس سے پہلے ولیم اسے شوٹ کرتا۔ اجر نے گن چلائی تو ولیم کے گن والے ہاتھ پر تھی، پر اس نکمی کا اتنا گندا نشانہ تھا کہ گولی سیدھی ولیم کے سینے میں جان گھسی، جبکہ آتشم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، کیونکہ اجر اسے گولی مارے گن بھی چھوت کی طرح اسی کو مار بیٹھی، جو ولیم کے تھوبڑے کو بھی سجا گئی۔ ولیم کچھ دیر کراہا، پر جب اس نے اپنا سینہ چھوا تو گولی پلاسٹک کی تھی، جو اس کے سینے کو نکلی گولی سا ہٹ کرے تھوڑا درد دیتی نیچے گر گئی۔ البتہ کراہا وہ اپنے منہ پر لوہے کی بندوق لگنے پر تھا۔ آتشم نے اگر ولیم کو گردن سے دبوچے پیچھے دھکیلا۔ تیرا حساب بعد میں لیتا ہوں، پہلے اس گندے نشانے والی سے نمٹ لوں۔ دو لوگ زخمی منہ والے ولیم کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جا چکے تھے، جبکہ گن اصلی اور گولی نکلی، یہ جان کر ذرا اجر کے خواص بھی واپس لوٹے۔ پر اب یہ گندے نشانے والی بات پرسنل ہو چکی تھی، تو سیلف ڈیفenس کے لیے سامنے والے کو سیدھا سینے میں گولی مارے گی، بد دماغ۔ وہ ٹھیک اجر کے سامنے اپنے گلوز والے ہاتھ میں گن لیتا پاس آیا تو اجر نے بغور اس کی نیلی آنکھیں دیکھی، پھر اس کی نظریں آتشم کی بازو پر تھیں۔ قد کاٹ کا یہ بالکل باسل جیسا ہے، کچھ انچ اونچا ہے، وہ بھی شاید ان بوٹس کی وجہ سے۔ اجر نے اسے سننے کے بجائے اپنے دماغ میں اپنا ہی اسکیننگ پروگرام کھول لیا، جبکہ آتشم نے اس کے ماتھے کو چھو کر پوری اجر کو ہلایا، جو اسے کھڑی کھڑی سوئی لگی تھی۔ ایسے متوجہ کرنے پر اجر کا منہ خود بخود بگڑا۔ اب تیرے بھیجے میں کون سی کھچڑی پک رہی ہے؟ تو نے سیلف ڈیفنس میں ایک بندے کو سینے میں گولی مار دی، پھنس گئی ہے تو پھر سے میرے شکنجے میں۔ وہ آتشم کے افسوس کرنے پر ذرا قریب ہوئی تو آتشم ذرا محتاط ہوا کہ یہ لڑکی کہیں گلے میں ہی نہ پڑ جائے، کیونکہ اجر اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کپڑوں کے اندر تک جھانک رہی ہے۔ اچھا، پر وہ تو مرا ہی نہیں۔ اب میں تمہاری غلام نہیں ہوں، اب میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ کچھ دن میں یہ آگ جیل کی سلاخوں کے اندر ہوگی۔ کیسا لگا؟ اجر دگنی محسوس ہوئی، ذرا جو اسے آتشم کا ڈر یا خوف ہوتا، لیکن آتشم کے شدید برا کہا لگانے پر اجر کو کچھ خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ آتشم نے ہنستے ہوئے فون سامنے کیا، جہاں ویڈیو کامیابی سے ریکارڈ تھی، جس میں باقاعدہ گن چلتی اور ولیم کو جو خواہ کر درد ہوا اس کے سنگ ریکارڈ تھی۔ اجر ڈرنے والی چیز نہ تھی۔ او ہیلو، زیادہ سمارٹ مت بنو، اس میں اس کا خون تو نکلا نہیں، تو تم کیسے پروف کرو گے کہ میں نے اسے سچ میں مارا؟ آتشم جانتا تھا وہ یہی پوچھے گی۔ تبھی آتشم نے اسے ایک فیک فلٹر لگا کر دکھایا، جس سے وہ ویڈیو ایک دم خون آلود والی بنی، یعنی ولیم کا باقاعدہ خون کا فوارہ پھوٹا۔ یہ دیکھ کر اجر ششدر رہ گئی۔ ہاں، کتنے کمینے ہو تم منحوس، اب کیا اس ویڈیو سے بلیک میل کرو گے؟
डर और परेशानी समेत ही वो आतिशम को देखती चिल्लाई, जिस पर वो आगे से मुस्कुराती आंखें लिए ताबेदारी से सर हिला गया। ये भी और दूसरा हथियार भी तो है। तेरे बासिल माहिल को सारी स्टोरी बता दूंगा। आपन की कुर्बत के लम्हे, फिर तेरा उसे मारने की स्पॉरी देना। हाय कितनी प्यारी लगेगी तो फिर से मेरी गुलाम बनकर। कन की नल्ली मुस्काते शर्रंगेज लहजे में अजर की गाल से गर्दन तक लाकर रोके वो इस लड़की की सारी बहादुरी खत्म कर गया। तुमने मुझे यहाँ कांटेक्ट खत्म करने को बुलाया था। जान छोड़ दो मेरी, अब क्या चाहते हो मुझसे? अजर का गुस्सा सवा नेजे तक गया। यही कि तू मेरी मदद करेगी, मैं जो भी करूँगा तू सिक्योरिटी देगी मुझे। वैसे तो मुझे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं, फिर भी अगर कहीं फंस जाऊं तू बचाएगी मुझे, और ये सब तुझ पर मेरी गुलामी में फर्ज होगा। पहले तो 2 साल के लिए था सब, अब मौत तक। अजर ने बहुत तहम्मुल से उसकी हर बात सुनी, और अब अजर के पास आखिरी मौका था कि वो बासिल और आतिशम का राज खोलती, क्योंकि अभी वो हिम्मत में थी तो इस उम्मीद पर कि ये बासिल है। शर्ट उतार अपनी आतिशम के बच्चे। अजर के बेबाक हुक्म पर आतिशम की भवें ऊपर को उठी। घन वाला हाथ और दूसरा हाली हाथ हवा में बुलंद किए वो कमीनगी से वो करता अजर से दूर हुआ, जो खूनहार नजरों से उसकी नौटंकी देख रही थी। अब तो तेरा बासिल आ गया, अब क्या चाहती है मुझसे? मैं तुझे अपना चेहरा रिस्क पर नहीं दिखाता कि मर मिटेगी मुझ पर और मेरे हुस्न पर, और तुझे मुझे शर्टलेस देखना है। इतनी हिम्मत कहाँ से ले आती है तू नाजुक कली? आतिशम ने हनूज कमीनगी से ही अजर के मुंह के पास वापस आते मस्त महमूर सरगोशियां की, जिस पर वो दांत पीस गई, और फिर जबरदस्ती ही आतिशम की बाजू के ठीक इसी हिस्से को हाथ में दबोचा जहां से आज बासिल जख्मी हुआ था, और 7 स्टिचेस लगे। और अजर को उम्मीद थी वो छूने पर ही दर्द से ऑटोमेटिक कराह उठेगा, लेकिन वो उल्टा अजर के यूं बाजू थामने पर हैरान हुआ। ना कराहा ना ऐसा कोई तासुर दिया कि वो जख्मी है। ऊपर से अजर फील कर सकती थी कि उसकी बाजू पर किसी किस्म की कोई पट्टी ये बैंडेज नहीं है। आतिशम की नीली आंखें खैरत से फैली, और अजर की खौफ से। तो क्या वाकई ये उसका बासिल ना था? देख तू करना क्या चाहती है। ऐसे करेगी तो गुलाम के साथ साथ तुझे अपनी बांदी भी बना बैठूंगा। अपने बंदे से नफरत करती है पर रिश्ते का तो एहतराम कर। आतिशम की ये सब बकवास सुने वो बेख्तियार अपना हाथ खींच गई। भूरी आंखों में खौफ और तकलीफ से नमी जमा होने लगी। तो सच में कोई तीसरा बहरूपिया है? मैं कसम उठाती हूँ तुझे बेनकाब करके रहूंगी आतिशम। ये बासिल की अमानत है आतिशम का नाम, जिसने बुरा होकर भी बुरों के साथ दर्दनाक इंसाफ करे हमार की हर जुर्म की तलाफी की। अगर तूने बासिल माहिल के इस नाम को ख़राब किया या करने की कोशिश की, तुझे मेरी ही गोली अपनी अब्दी नींद सुलाएगी। समझ ले इसे। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, मुझे हार मानने वाली कभी मत समझना। मैं तेरा साथ दूंगी, लेकिन तब तक जब तक तू इस आतिशम के नाम से बासिल की तरह इंसाफ करेगा। अगर तूने कभी किसी मासूम को तकलीफ दी, मैं उसी दिन तेरी गुलामी पर थूक दूंगी। बासिल अगर वाकई अब सिर्फ बासिल है तो मैं इसके सदके तुझ जैसी भड़कती पुरतपस्या की हर मदद करने को तैयार हूँ। इन्हीं धुंधलाई आंखों से इसने आतिशम से ये सब कहा, जो कितनी देर बाद बस इस लड़की को देखता रहा। क्या ये वही थी जिसे बासिल माहिल से नफरत थी? आज तो आतिशम ने भी ये तस्लीम किया कि इस लड़की को सिर्फ बासिल माहिल से ही मोहब्बत बची है। ग्रेट। तो फिर बासिल माहिल के सदके ही तुझे आतिशम की जहन्नम मुबारक हो एसपी अजर सयाल। वह नीली आंखें फिर से महसूस हुई होती। अजर की बेबसी पर खुंदाए पेशानी से दावत जुर्म दी गई, जबकि अजर की आंखें ये मानने को भी तैयार ना थी कि वो बासिल नहीं। इस शख्स के करीब हिफाजत का एक एहसास आज अजर को महसूस हुआ, जैसे पूरी तरह नाउमीद होने भी ना दे रहा था। 100 ढीठ मरे थे तभी अजर पैदा हुई थी। 100 भी बस खोज से पीछे हटने वाली ना थी। खैर मुबारक और दुर फिट्टे मुंह। गुस्सा, तकलीफ और चिढ़ मिलकर निकली जब वो जबड़े कसकर गराती पलटी। रोक। आतिशम ने उसके बाल पकड़े रोका तो वो बिल्ली की तरह पलटी और अपने बाल झपट कर छुड़वाए। मेरे साथ तमीज से रहना, दोबारा मेरे बाल पकड़े तो अच्छा नहीं होगा।
ان کو بس میرا ہسبینڈ پکڑ سکتا ہے۔ اجر نے سینہ تانے سے دھمکایا، جس پر آتشم کی اگلی ہاتھ کی پکڑ اجر کے جبڑے پر جمائی۔ اجر کی آنکھوں میں لہو اترا۔ میرا ہسبینڈ کرے گی تو میں ضد میں بھی آ سکتا ہوں، سمجھی؟ ویسے جس ضد کا بتا کر ڈرا رہا تھا اجر اچھے سے سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ اس وقت صرف آتشم کے ارد گرد ایک خاص خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ سب بدلا جا سکتا تھا مگر جسم کی خوشبو نہیں۔ بھلے آج آتشم کے ہاتھ کی پکڑ سخت تھی پر اجر کو محسوس نہ ہوئی، اور یہ حیرانگی کی بات تھی۔ تمہاری خوشبو گندے لوگوں جیسی نہیں، خود پر گندی پرفیوم ہی چھڑک لیا کرو تاکہ میری فیل تو ڈسٹرب نہ ہو۔ آگے سے تم یہ کرنا، پان کھا کر آنا، شراب سگریٹ سب انڈھیلنا اپنے منہ میں، اور دانت بھی برش مت کرنا۔ اور ایسے نئی نکور سیاہ ڈریسنگ بھی تمہیں گنڈا کم کرش مٹیریل زیادہ بناتی ہے۔ پھر تمہارا باڈی فگر بھی چارمنگ ہے اور اٹریکٹ کرتا ہے۔ دیکھو اگر تم کرمنل ہو، گنڈے ہو تو مجھے لگنے بھی چاہیے ہو، کم از کم تم سے خون ہی کی بدبو آ جائے، پر نہ جی۔ خود پر ورک کرو آتشم، ورنہ مجھے تو یہی لگے گا کہ میرا کوئی بہت قریبی منہ ڈھک کر میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ وہ اس کے اتنے قریبی جبڑے کے دبوچے ہونے کے باوجود بآسانی اور آرام سے بولی تھی، اتنی کہ وہ نیلی آنکھیں کچھ عتاب سے بھرتی محسوس ہوئیں۔ تو جب بھی لگتا ہے میں باسل ہوں، ارے تو کتنی ڈھیٹ ہے اجر سیال، پتہ کیا، میری تیرے باسل سے ملاقات ہونے دے، کہوں گا اس لیچڑ کی سپاری دے، تو ڈیزرو کرتی ہے کہ میں تجھے ٹھوکوں، وہ بھی تیری کیڑوں سے بھری اس کھوپڑی میں۔ مطلب کوئی اتنا ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے بتایا تھا میں صاف ستھرا کرمنل ہوں، اب تجھے گنڈا لگنے کو میں گندے تالاب میں غوطے کھانے سے تو رہا۔ وہ اس کی بد تہذیبی پر جبرن سہی، پر آتشم کا ہاتھ پکڑ کر اپنا جبڑا آزاد کرتے ہی پیچھے جھٹک گئی۔ پھر بھی مشکوک ہو تم، میری دو آنکھیں تم پر جمی رہیں گی۔ اب کچھ دن غائب ہو جاؤ، میری جوائننگ کے بیچ اپنی منحوسیت نہ پھیلانا۔ اجر کے رنگ ڈھنگ آج الگ ہی تھے، نہ تو وہ ڈری ہوئی تھی نہ خوف زدہ، نہ اسے کسی کی ماں کے لال کا کوئی ڈراوا تھا۔ تیری خوشی اور قرار کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کا مجھے شدید اشتیاق ہے، میرے سرپرائز کا ویٹ کرنا۔ آخر کچھ تو اب میری بھی ہے سویٹی، چل جا اب دھیان سے، دیکھنا گلی کا کوئی کتا نہ پیچھے لگ جائے۔ سرخ رنگ ایسے پہن آئی ہے جیسے اس کا صدقہ اتارنا تھا میں نے۔ وہ اپنی بے عزتی کا ادھار نہ چھوڑتا کہہ کر گن کی نلی سے اس کی کن پٹی سہلا کر وہاں سے پلٹ گیا تو اجر نے اس درجہ اہانت پر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اور تبھی زور سے بجلی کڑکنے کی دیر تھی کہ وہ ڈر کر پلٹ کر جاتے آتشم کو عقب سے بازوؤں میں لیتے بھینچ گئی۔ بجلی جس جگہ پڑی اجر بالکل ساتھ کھڑی تھی، تبھی خوف کے مارے کچھ سمجھ نہ آیا کیا کر بیٹھی ہے۔ کس قسم کی چیز ہے تو اجر؟ وہ اپنے سینے پر پتھر کی طرح جمے ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور دھکیلتے گھوم کر گھر آیا تو اجر نے خود کو ایسی ہی ملامت کی، سوری، ایک دم ہو گیا، ورنہ تم سے اچھا تھا میں آسمانی بجلی کو ہی لپٹ جاتی، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، جان کر میں تم جیسی نحوست سے نہیں لپٹی۔ وہ آگے سے بے خوف تھی، ذرا بھی یہ کرنے کی شرمندگی نہ تھی، لیکن آتشم کی رگوں پر طاری اضطراب کی کیفیت اجر اس کے ڈھکے چہرے کے باوجود بھام گئی۔ تبھی اپنے کیے پر ندامت بھی کم ہوتی محسوس ہوئی۔ دیکھ اگر پھر سے ایسا انجان پن کیا تو میں تجھے چھوڑوں گا، پھر توڑ پھوڑ کر ہی۔ آتشم کی قہرناک دھمکی پر اجر کے چہرے پر کئی رنگ لہرائے کہ کیا مطلب تھا اس بکواس کا۔ وہ دگنا چلائی، ابھی پیدا ہوئی ہے، تجھے نہیں پتا کہ ایسے توڑوں اور پھوڑوں گا میں تجھے، تبھی کہا ہے اگلی بار بے دہانی میں بھی آسمانی بجلی سے ہی لپٹنا، ورنہ تیرا پیارا باسل اس کے پاس کچھ لپٹنے کو نہ بچے گا۔ بے وقوف، جا گھر، دماغ کا دہی کر گئی ہے شدائن۔ وہ روب جھاڑتا برہمی دکھائے اتنی بے عزتی کر کے چلا گیا، پر اجر حیران تھی اسے بے عزتی فیل کیوں نہیں ہوئی، الٹا جو غصہ آیا وہ بھی جہاں کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ آتشم کے چلنے کے انداز پر جو رک گئی تھی، بالکل باسل جیسی چال، کہ باسل ہی ہے بلا شبہ، دنیا میں اتنی مورنی سی نایاب چال بس میرے سرتاج کی ہے، مردانہ اور شیرانہ چال۔ اجر تم بھی نہ۔ وہ گہرے سانس بھرتی اپنی سوچ پر غلاف چڑھائے ذرا خود بھی ڈرے ڈرے باہر نکلی
کیونکہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اجر نے فون کی اسکرین کو سینے سے جوڑا جبکہ خود وہ جلدی سے بائک تک پہنچی۔ ایک نظر سرے شام ہی شدید سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھا اور بائک ہولڈر میں فون فٹ کرے ہیلمٹ پہنا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ اسے لگ رہا تھا جب تک وہ گھر پہنچے گی مکمل بھیگ جائے گی، جبکہ آتشم وہاں سے سیدھا ولیم کے پاس گیا جو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ موت سے اتنا ڈر نہ لگا جتنا اس آتشم کے کھیل سے۔ آتشم کو گن پکڑ کر اپنی طرف بڑھتا دیکھے ولیم کو لگا موت اس کے سر پر ناچنے لگی ہے۔ یہ مدت سے میرا وفادار رہنے کی ایک رعایت تھی ولیم، دوبارہ اگر تم نے ایسا کیا تو گولی نکلی نہیں ہوگی۔ اب اس کوبرا کو یقین دلاؤ کہ باسل اور آتشم الگ ہیں، تبھی اس غداری کی تلافی ہوگی، ورنہ تمہیں اپنی ٹیم سے مردہ بنا کر نکالنا میرے پاس آخری آپشن ہوگا۔ آتشم کی دبنگ آواز اور حکم پر ولیم نے ڈرتے ڈرتے فوری یقین دلاتے حامی بھری۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ ولیم نے منت کرتے یقین دلایا تو آتشم نے سر ہلائے اپنے دوسرے دو لوگوں کو اشارہ کیا کہ اسے چھوڑ دیں، جبکہ خود بھی وہ اس کے بعد وہاں سے اجلت میں نکل گیا تھا۔ میرال اور ہان کو باہر لائی تو سب کی جان میں جان آ چکی تھی۔ باہر جہاں بارش شروع ہو چکی تھی وہیں اس وقت سب ماہیل پیلس کے سٹنگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تبریز اور روحا کے ساتھ رملہ بھی آئی تھی اور خان بھائی کی عیادت کو بلکہ اپنے ناراض ماں باپ کو وہی زبردستی لائی کہ سب جمع ہیں تو انہیں بھی چلنا چاہیے۔ اجر کچھ دیر بارش کی وجہ سے ایک جگہ رک گئی کیونکہ بھیگنے کی تو خیر تھی، اس کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ دوسرا وہ نہیں چاہتی تھی کپڑے گیلے ہوں کیونکہ اس کے پاس فی الحال کوئی دوپٹہ یا چادر نہ تھی۔ جیسے ہی بارش ہلکی ہوتی وہ بائک دوڑا رہی تھی اور جب تیز تو کسی شیڈ تلے رک جاتی اور گالیاں خواہ بارش کی بائک کو پڑ رہی تھی۔ بہرحال ماہیل پیلس میں تو شام کے اس وقت رونق لگی تھی۔ ایمن نے سب کو سختی سے کہا تھا کہ ڈنر سب کا آج یہی ہوگا۔ مصطفیٰ کو ہیرا اور بارس نے دن بھر سنبھالا تھا مگر ابھی وہ بابا جان کے پاس تھا، اور ہیرا بھی ذرا سب سے تھک ہار کر لاؤنج میں چلی گئی کیونکہ رملہ کو دیکھ کر اس کا اچھا بھلا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ لیکن بارس نے رملہ کو اداس ہونے سے روکا اور یقین دلایا کہ وہ ہیرا کا موڈ ٹھیک کر دے گا۔ بابا ٹھیک ہے میری جان۔ مصطفیٰ کو اداس دیکھے میرال نے اور ہان نے اس کی گال سے گال رب کرتے سینے لگائے تسلی دی، پر وہ شاید ارحان کی تکلیف بھانپ رہا تھا۔ اس کے مرچھائے چہرے سے تو بھی بس اس کے سینے لگا تھا۔ میرال بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر ارحان نے اسے اپنے ساتھ سلایا تھا جس کی وجہ سے وہ قدرے اچھا محسوس کر رہی تھی۔ جسم کے مختلف درد بھی قدرے کم تھے یا پھر وہ محسوس کرنا ہی روک چکی تھی۔ کیوں بابا کدھر گئے تھے؟ ڈھونڈ لا تھا۔ کیوں بابا کدھر گئے تھے؟ ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنی توتلی زبان میں وہ دراصل پورا دن اسے نہ دیکھ پانے کا شکوہ کر رہا تھا۔ سبھی مصطفیٰ کی تڑپ پر ایک سے اداس تھے۔ تھوڑا سر درد کر رہا تھا تبھی سو رہا تھا میری جان، اور ہان نے اس کی تشفی ماتھا چوم کر کروائی، پر وہ ہر چیز بہت گہرائی سے نوٹ کرتا تھا۔ اسے پتا تھا اتنا ٹائم میرال بھی کہیں نہ تھی۔ میال تو لے تل دم دے تھے، میال میلی ہے۔ میرال کو لے کر گم گئے تھے، میرال میری ہے۔ سب کے سامنے بچہ اماں بابا کا راز کھول رہا تھا۔ سب تو انجوائے کر رہے تھے پر میرال کا چہرہ خواہ دہک گیا۔ میں اپنی بیبی کی ہوں، ادھر آؤ، بابا کو ریسٹ کرنے دو، ہم بارش دیکھ کر آتے ہیں۔ میرال نے ہی کچھ حوصلہ کیا کہ سب کے بیچ مصطفیٰ کچھ اور نہ پوچھ لے۔ تبھی ارحان کو مسکرا کر اشارہ کرے اس نے ہاتھ بڑھائے ہی کہ وہ فوراً میرال کے پاس آ گیا۔ وہ اسے لیتی ذرا باہر نکلی تاکہ اپنے بیبی کو بھی تھوڑا وقت دے، جبکہ باقی سب بس ارحان کی طبیعت کے بارے ہی اس سے پوچھ کر فکر مند تھے۔ جبکہ ہیرا بالکل برے موڈ کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں سب سے الگ تھلگ ہو کر چھپی بیٹھی تھی۔ باہر سب ارحان کے آگے پیچھے جمع تھے۔ تبھی بارس ٹی وی لاؤنج والے ہال کی طرف آیا۔ وہ سیدھا حویلی گیا تھا، وہیں سے آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے ہیرا۔ وہ جو اداس سی صوفے پر بیٹھی، سر ایک طرف گرائے، فون ایک طرف رکھے، ریموٹ کا کونا منہ میں چباتی کارٹون دیکھنے میں لگی تھی۔ بارس قریب آیا اور اسے ایک سٹوری بک جیسی چیز دی۔ ہیرا نے کچھ خاص دلچسپی نہ دکھاتے اس کے ہاتھ سے وہ باکس جیسی چھوٹی سی سٹوری بک کو لیا۔ یہ کیا ہے؟
اپنی کتابیں ہی پڑھ لوں کافی ہے بارس۔ نہایت بیزاریت سے اس نے وہ چھوٹی سی بک ایک ہی بار میں سارے صفوں سے پرکھتے دیکھی، مگر آخر پر وہاں موجود انگوٹھی پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر بارس کو دیکھا۔ "Will you become my baby شونا؟" وہ ایک بک رنگ باکس تھا جس میں ہیرا کی رنگ تھی۔ وہ حسین اوپر سے بارس نے جو یہ رنگ نکال کر اس کے پرپوز کا ارمان پورا کیا۔ واللہ قیامت! ہیرا کو لگا وہ اس پر ابھی رو پڑے گی، پر بہت مشکل سے ہی صحیح، پر اپنے آنسوؤں کو سنبھال گئی۔ یس یس یس! وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ پارس نے اسے نہ صرف کھڑے کھڑے ذرا جھک کر اس کا نازک کومل ہاتھ اپنے خوبصورت مضبوط ہاتھ میں لیتے اسے اس کی خوبصورت 1 ڈائمنڈ سلور رنگ پہنائی، بلکہ ہیرا کو محبت بری شوخر والی نظروں سے دیکھ کر حیا بھی دلائی، جو اٹھ کھڑی ہوتی اپنی خوبصورت سی رنگ کو دیکھنے کے بعد بارس کو دیکھنے لگی۔ وہ خوش تھا، پر اس سے زیادہ وہ ہیرا کو پھول کی طرح کھلتا دیکھے زیادہ مسرور ہوا۔ "اگر تم میرے سارے برباد ہوئے ارمان یوں ہی پورے کرو گے تو میں پوری مان جاؤں گی۔ یہ بہت پیارا تھا، اور یہ بک، یہ خود بنائی، یہ سب لکھا بھی تم نے۔" اس چھوٹی سی بک میں ہر پیج پر ہیرا کی تعریفیں درج تھیں۔ وہ تھی بھی بہت ہی کیوٹ۔ ہاں نا، کل کی رات سو نہیں سکا، پھر سوچا میرا دل ہر مومنٹ اسپیشل پسند کرتا ہے تو سیدھے سے انگوٹھی پہنانا تمہیں بور کرے گا۔ پھر میں نے نیٹ پر کچھ یونیک آئیڈیاز ڈھونڈے اور میری آرٹسٹ حسینہ کے لیے مجھے یہ والا طریقہ پسند آیا۔ وہ مزید روحانسی ہوئی کہ خود تو مزے سے کل سو گئی تھی اور بارس یہ سب کرتا رہا۔ "تم نے یہ ساری ایفرٹ میرے لیے کی بارس۔" آنکھیں بھگوئے وہ شدید جذباتی ہو رہی تھی جب بارس نے سر خم کرتے اقرار کیا۔ "میں کوشش کروں گا تمہارے شوخ اور نخریلے مزاج پر اپنا میچور مزاج حاوی نہ کروں، نہ تمہیں بدلنے کی کوشش کروں۔ تم یوں ہی سجتی ہو میرے ساتھ ہیرا۔ تمہیں چھوٹی چھوٹی چیز خوش کر دیتی ہے، بس وہ توجہ اور اہمیت سے بھری ہونی چاہیے۔ میں تمہیں اور تمہارے مزاج کو اچھے سے سمجھتا ہوں، تمہیں ہرٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی جیسے تم رملہ کو دیکھ کر یہاں چلی آئی، اسے برا لگے گا، کل پرسوں وہ چلی جائے گی، اس کے دل میں ہمارے لیے بالکل میل نہیں۔ الٹا وہ میرے اور تمہارے نکاح پر بہت خوش بھی ہے، اور کل رات اور صبح اپنے پیرنٹس سے ڈانٹ بھی کھاتی رہی ہے، پھر بھی مسکرا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں جب وہ جائے تو ہم مل کر اسے اچھے سے گڈ بائی کہیں، پھر میں تو مکمل تمہارا ہوں، اب کسی اور کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا خود پر۔ اس نے ہیرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت پیار سے سمجھایا، اور پیار سے سمجھانے پر وہ جتنے بھی بگڑ جائے مان جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے بارس کی رنگ سے اپنی رنگ میچ ہوتے دیکھی ایک موہنی اسمائل دی، پھر نظریں اٹھا کر بارس کو دیکھنے لگی۔ اوکے، اچھے سے بائے کر دوں گی اسے، پر مجھے وہ پھر بھی پسند نہیں آ سکتی۔ سچی بتاؤں، دنیا کی ساری لڑکیاں کل سے زہر لگ رہی ہیں۔ وہ معصوم سی تھی، کچھ بھی دل میں راہ نہ رکھنے والی، اور بارس کو اس کی معصومیت نے لوٹا تھا۔ وہ بھی جواباً شوخ مسکرایا۔ "ہاں، مجھے بھی لگ رہی ہے، میرا دل خوش ہے اب۔" وہ اس کی آنکھوں میں تیرتی خوشی کا احساس اس کے کہہ کر بتانے سے بھی چاہتا تھا۔ ہیرا کے چہرے کی رنگت دفعتاً گلابی ہونے لگی۔ "مطلب تم چاہتے ہو میں تمہیں حق کروں؟" وہ اسی گھبرائے ڈرے لہجے میں ہی منمنائی۔ بارس ذرا اس کی طرف جھکا۔ "حق کر دو گی تو میں تمہیں اٹھا کر بھاگ جاؤں گا کہیں۔ موسم بھی ایسا بے ایمان ہو رہا ہے۔" بارس کی شوخ نگاہ و بے باک الفاظ پر وہ سرخ ٹماٹر ہوتی اس کے سینے پر دباؤ دے کر جانے لگی، جب وہ اس کی نازک سی کلائی اچک کر روک گیا۔ "چھوڑو بارس، سب باہر ہی بیٹھے ہیں۔" وہ سخت کنفیوز ہوتی تعصب سے کلائی چھڑوانے لگی۔ چہرہ سرخ و سفید ہونے لگا۔ "سب ہمارے نکاح کے گواہ ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ادھر آؤ، میرے گلے لگو اور مجھ سے فورہیڈ کس چھینو اپنی۔" وہ اسے اپنے واپس قریب لایا، پر ہیرا میں گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کے دھماکے ہونے لگے تھے، تو بارس نے خود ہی اس گھڑیا جیسی لڑکی کو اپنے سینے میں بساتے بازو اطراف نرمی سے حائل کیے تو وہ یوں اس سے لپٹی جیسے بس بارس کی پہل کا انتظار کر رہی ہو۔ "بارس، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو،
میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونا چاہتی، لیکن میں بھی بہت نخرے اٹھواؤں گی، بلا وجہ روٹھوں گی، تم مجھے ہمیشہ مناؤ گے، مجھے اسپیشل فیل کراؤ گے نا۔ وہ اس کے گلے لگانے کی ادا پر جذباتی ہوئی۔ کوئی اتنے پیار سے تبھی گلے لگاتا ہے جب پیار میں ڈوبا ہوا ہو۔ سب ہوگا، بس تم میرے گلے لگ جایا کرنا ہر بحث و لڑائی کے بعد۔ وہ اس کے نازک سے وجود سے اتنا قوی سکون پا کر حیرت میں ہی بڑبڑاتے ذرا دور ہوا تو وہ مسکراتی بھیگی آنکھوں سے اس کو سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ ڈن۔ ہیرا کی مسکراہٹ مزید میٹھی ہوئی۔ مجھے بس تمہاری مسکراہٹ ہر دن دیکھنی ہے، یہ والی جو میرے سامنے ہے۔ پارس نے اس کی مدہوش آنکھوں میں تکتے چپ چپ کر اس کا ماتھا چوما تو ہیرا نے خود بخود آسودگی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے بہت اچھا جو لگا، پر آنکھیں کھلی تو پھر سے برسنے کو تیار تھی۔ تم رلا دو گے مجھے؟ ہچکی سی برے وہ بولی ہی جب پارس نے ہنس کر واپس اس جگر گوشی کو اپنی بازوؤں میں دبوچ کر سینے میں بھیج لیا۔ آگے ہی بادل رو رہے ہیں، تم یہ نہ کرنا چڑیل، ورنہ سیلاب آ جائے گا۔ آ جاؤ اب سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا پھر بارش انجوائے کرتے ہیں، ذرا تیز ہو تو بارش میں نہائیں۔ وہ بارش کے ہر خیال پر سر ہلاتی چلی گئی، لیکن آخر والا سب سے یمی تھا۔ اف، بارش کے ساتھ بارش میں بھیگنے کا سوچ کر ہی سے گدگدی سی ہونے لگی۔ بھیگ کر جانے کیا حال ہوتا۔ ہر بارش جب بڑی تو ارحان کو بھی ہیرا اور بارش زبردستی باہر لے گئے۔ شیڈڈ لان کی طرف وہ سب رکے تھے کیونکہ بارش بہت ٹھنڈی تھی، مگر مصطفیٰ ضد کر رہا تھا، جس سبب میرال نے اسے ہیرا اور بارش کے ساتھ بھیگنے دیا جبکہ خود وہ نہ گئی۔ آپ نہیں بھیگیں گی؟ ارحان نے اسے اپنی بازو کے حصار میں لیتے پوچھا تو میرال نے چہرہ ارحان کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ یہ جو میک اپ لگایا ہے اپنی گردن پر، یہ اتر جائے گا نا؟ ورنہ میرا تو شدت سے دل چاہ رہا ہے بھیگنے کو۔ ارحان کچھ کرے نا، مجھے بھیگنا ہے۔ وہ سینے میں چہرہ چھپائے باقاعدہ روئی تو ارحان اداس سا مسکرایا۔ چھت پر چلے، صرف میں اور آپ۔ ارحان کی سرگوشی پر وہ فوراً سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر ارحان کو دیکھنے لگی۔ یس پلیز۔ وہ شدید تڑپ رہی تھی جیسے بھیگنے کو۔ ارحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہیں سے وہ لوگ واپس چلے گئے، جبکہ مصطفیٰ ہیرا اور بارش کے ساتھ باقاعدہ جاتی گرمی کی بارش میں نہاتا مینڈک سا پھدک رہا تھا۔ اجر بھی اس وقت پہنچی، بائک کھڑی کرتے تیزی سے گھر کی طرف بھاگی، پر ان تین کو نہاتا دیکھے اس کی اس بھیگنے اور بائک والی جنگ والی ساری چڑ ختم ہو گئی۔ اس کا بھی بہت دل تھا بھیگنے کو، پر وہ بہت تھکی ہوئی تھی، تبھی اندر چلی گئی۔ سب سٹنگ روم میں بیٹھے پکوڑے کھا رہے تھے تو اجر نے وہاں کا رخ نہ کیا اور سیدھی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ باسل کو ایک نظر دیکھ کر پھر اپنے روم میں جا کر چینج کرنے والی تھی۔ اس کے روم کا دروازہ کھولتے اندر جھانکی، مگر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ تبھی اجر جب واش روم کی طرف گئی تو ڈور لاک تھا، جس سے وہ سمجھ گئی کہ باسل اندر ہے۔ اجر نے اس کا انتظار کرنے کا سوچا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر اپنے ذرا ذرا گیلے بالوں میں برش کرنے لگی، جبکہ چھت پر پہنچتے ہی میرال نے دوڑ کر بارش میں بھیگنا شروع کیا۔ بیڈ میں جاتے ہی وہ پوری بارش سے بھیگ گئی۔ ارحان بھی بوجھل طبیعت کے باوجود اس کا ساتھ دینے بارش میں چلا آیا۔ ارحان، بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور ٹھنڈی بھی ہے، آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائے، آپ مت بھیگیں پلیز۔ وہ مکمل بھیگتی بھی ارحان کو تاکید کرنا نہ بھولی، جبکہ دوپٹہ میرال نے اپنے شانوں پر پھیلایا تھا جو بھیگتے ہی اس سے چپک گیا۔ بال بھی گیلے ہو کر گردن اور رخساروں سے لپٹ گئے۔ آپ کو اکیلا بھیگنے نہیں دے سکتا، اور یہ بارش بیمار نہیں کرتی۔ مصطفیٰ کو جب مزہ دے رہی ہے تو ہم تو بڑے ہیں، ڈونٹ وری، آپ انجوائے کریں ہر ٹینشن سے آزاد ہو کر، یہاں صرف ہم دونوں ہیں۔ وہ اسے بھیگتا ہوا مائل کر رہا تھا، اوپر سے اس بندے کا لہجہ اور لفظ اور باتیں اور نظریں، واللہ وہ کس کس سے بچتی۔ جبکہ چھت پر آتے ارحان نے گیٹ بھی بند کر دیا تھا تاکہ میرال بنا کسی کے آ جانے کے خدشے سے بارش میں بھیگے۔ ارد گرد چار سو بس سبزہ اور پہاڑ ہی تھے۔ یہ دو گھر اس جگہ تھے بس، اور آس پاس دور دور تک کوئی دوسرا گھر بھی نہ تھا۔ ارحان، آپ بھیگ کر زیادہ ہاٹ لگ رہے ہیں۔ وہ اس کی گردن میں اپنی بھیگی پانی نچوڑتی باہیں قائل کرے قریب ہوئی تو ارحان نے اس کو کمر سے تھامے اپنے سینے کے قریب ہاتھوں کی دباؤ سے کیا۔ اس کی نازک سی کمر ارحان کی کھات میں آ سکتی تھی، پھر بھی وہ بہت پرکشش اور خوبصورت تھی۔
نہ کریں ایسی باتیں، پہلے ڈرگ کا اثر تھا، اب آپ کا ہو جائے گا، آپ بھی کسی ڈرگ سے کم نہیں ہیں۔ اس کے بے تکلف ہونے کے بارے اشارہ کرے مسکرایا تو وہ بھی بھیگتی ہوئی اور حیاسا مسکرائے۔ میں بارش کی بہت بڑی دیوانی ہوں، مجھے ہمیشہ یوں ہی ہر بارش میں بس آپ کے ساتھ بھیگنا ہے اب۔ اور ہان، وہ شدید خوش تھی، اسے بارش جیسے نئی زندگی دے رہی تھی، اور ہان نے اس کی گردن میں نرمی سے چہرہ گھساتے اس کی بھیگتی ٹھنڈی گردن پر بنی بے نقاب ہوتی نابی مہر پر اپنے گرم احساس چھوڑتے ہونٹوں کو رکھا تو وہ خفیف سا کانپتی تھی۔ اور ہان مت کریں، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرے وہاں لگی بیس ہٹاتا وہاں ہر نشان کو چوم رہا تھا، اور میرال بارش کی ٹھنڈک فراموش کیے اس شخص کی گرم سانسوں اور دہکتے لمس میں گرفتار ہونے لگی۔ تبھی منت کر اٹھی، وہ چہرہ سامنے لاتا اس کی ٹھنڈی بھیگی گال سے ناک کی ٹپ رگڑتا اس کے بھی اس کے ابھی سے جامنی پڑتے ہونٹوں کو شدید دیوانگی سے دیکھنے لگا، پر کچھ سوچتے رحم کھاتے نظریں اور طلب بدل لی۔ آپ اکیلی بیت لیں، میں بس دیکھتا ہوں آپ کو آس پاس ٹہل کر، ابھی مجھ سے کچھ دن بالکل دور رہے میرال، میں آ بھی جاؤں تو روکیے مجھے پلیز، یہ حکم سمجھے میرا، کچھ جبر بے حد خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایک نرم سا ہونٹوں سے پیار میرال کی گال پر کیے وہ پناہ مانگے اس لڑکی سے دور ہوا تو میرال نے ایک بار پھر اس کے جبر کو انجوائے کیا۔ اف کتنا پیارا لگتا تھا وہ اپنے ہی حق سے دست بردار ہوتے، جبکہ میرال خود ابھی بس بارش پر فوکس رکھنا چاہتی تھی، پر ممکن نہ لگ رہا تھا۔ وہ آس پاس ہی تھا، اپنی موجودگی کی حدت سے میرال کی ٹھنڈی انجوائمنٹ میں حلل ڈالتا ہوا۔ وہ واش روم سے چینج کیے نکلا تو آگے اس کی حسینہ اس کے کمرے میں موجود اسی کے ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی تھی۔ اب وہ بھی بالوں کو پکڑے پلٹی پر تھم گئی۔ وہ لڑکی تب اسے جان سے پیاری لگتی تھی جب وہ اپنے بالوں کو محسوس انداز میں باندھتی تھی، جیسے اس وقت وہ برش کرنے کے بعد اپنے بالوں کو اس طرح رول کرے، بالوں میں ہی پھنسا کر میسی بنا گئی تو کہ اتنا تو ڈھیر ساری پنز لگا کر بھی بنانا مشکل تھا۔ وہ یہ بے دہانی میں کرتی کہ اجر سیال کے سارے بال لمحوں میں سمٹ جاتے تھے، اور اجر اس وقت یہی سوچ رہی تھی باسل ماہل اسے کب جان سے پیارا لگے گا۔ اور پھر اس آدمی نے یہ جو برستی شام میں ہاف وائٹ شلوار سوٹ پہن لیا، اس کے کسرتی شاب وجود پر اتنی ہی غضب فٹنگ کے ساتھ سجتا، یہ مشرقی لباس اسے جان لیوا بنا رہا تھا۔ اگر کندھوں پر ایک شال گرا لے تو بڑے بڑے حسین باسل کے آگے ڈھیر ہو جاتے۔ وہ جو تھوڑی تھوڑی فدا ہو رہی تھی اس شخص پر سجتے اس لباس پر، خود سے اعتراف کر بیٹھی کہ باسل ماہل یوں اجر سیال کو جان سے پیارا لگ رہا ہے۔ باسل تم ٹھیک ہو؟ وہ بالوں کو باندھتے ہی ذرا اس کی طرف لپکی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اجر کا ڈریس گیلا تھا، سل کی وجہ سے چپکنے سے بچ گیا تھا، پھر بھی نم تھا۔ تم نے ریسٹ کیا؟ تمہاری بازو اب کیسی ہے؟ کہیں جا رہے ہو؟ وہ بہت کم شلوار سوٹ پہنتا تھا، تبھی سے لگا شاید وہ کہیں جا رہا ہے۔ ہاں، پورا دن ریسٹ ہی کیا، سارے امپورٹنٹ کام چھوڑ کر ذرا باہر جا رہا تھا بارش دیکھنے، بھوک بھی لگ رہی ہے تو سوچا ڈنر بھی کر لوں۔ تم بتاؤ دن کیسا رہا؟ بھیگ گئی ہو، جا کر چینج کرتی پہلے۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا جبکہ اجر کو پتہ نہیں کیوں اس وقت رونا آ رہا تھا۔ آتشم سے اتنے اچھے سے ڈیل کرنے کے باوجود اب وہ ذرا کمزور پڑ رہی تھی، اس کا دل اتنا سخت نہیں تھا جتنی وہ خود تھی۔ تم مجھ سے نرمی سے بات کر رہے ہو، کیا میں سمجھ لوں تھوڑی معافی مل گئی ہے؟ وہ خود نہ جان سکی کہ یہ سوال باسل سے کرتے اس کی آنکھوں میں نمی کی تہ چڑھ آئی ہے۔ میری طبیعت اچھی نہیں، تبھی لڑنے یا بحث کرنے کی ہمت نہیں، نہ جلی کٹی سنانے کی انرجی۔ معافی والا معاملہ چھوڑ دو، جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ وہ اکتائے بیزار سے لہجے میں بولا تو اجر کے دماغ میں گھنٹی سی بجی۔ اگر یہ آتشم ہے تو وہ کالے کپڑے، بوٹس اور لینز یہیں ہوں گے۔ ابھی یہ واش روم سے نکلا ہے، اس کے واش روم کی تلاشی لیتی ہوں۔ اجر کو من ہی من میں شیطانی خیال بناتا محسوس کرے باسل نے اس کی گال تھپکائی تو وہ ہوش میں آتی اس سے پہلے واش روم کی طرف دوڑتی،
باسل نے بر وقت اس کا ہاتھ پکڑے کھینچ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ وہی پکڑ، وہی زور۔ اپنا واش روم یوز کرو جا کر، چلو۔ باسل نے نرمی سے اجر کو دروازے کی طرف دھکیلا تو اجر کو یقین ہو گیا سب ابھی بھی واش روم میں ہے۔ اب تو وہ مر جاتی پر یہاں سے نہ جانے والی تھی۔ زور کی واش روم آ رہی ہے، روم تک جاتے جاتے گھر نکل آئی۔ اجر نے اپنی ٹانگیں بھی کرس کراس کر کے اصلی فیل محسوس کروائی، مگر باسل نے نفی کرتے واش روم کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر منع کیا۔ نو، اپنے روم کا واش روم یوز کرو، میں اپنا واش روم کسی کو یوز کرنے نہیں دیتا۔ دماغی مسئلہ سمجھو یا جو کچھ، جاؤ یہاں سے۔ اجر کو پکا یقین تھا ضرور اس واش روم میں کوئی ثبوت ہے۔ تم میرے ہو، یہ میرا تیرا واش روم کیا ہے؟ پلیز جانے دو ورنہ یہی تمہارا روم گندا کر دوں گی۔ جانے دو پلیز، بس کنارے والا معاملہ ہو گیا ہے۔ وہ اداکاری کی ماہر تھی، واقعی ایسے کر رہی تھی جیسے یہی کچھ کر دے گی۔ جتنی تم بحث کر رہی ہو اب تک پہنچ جاتی۔ جاؤ اجر، ڈرامے مت کرو۔ باسل نے سخت لہجے میں اس بار منع کیا تو وہ اداکاری چھوڑے سلگتی نظریں اس مجرم پر ڈالی اس کے قریب آئی۔ واش روم میں کوئی لڑکی ہے کیا؟ اجر کے استفسار پر باسل کا دماغ گھوما۔ واٹ؟ دماغ ہل گیا ہے تمہارا؟ وہ بھڑکا۔ اچھا اگر ایسا کچھ نہیں تو مجھے واش روم بس دکھا دو، میں یوز نہیں کروں گی۔ اجر ٹلنے والی چیز نہ تھی، سیدھی سی ڈیمانڈ رکھی۔ دیکھو میرے کپڑے بکھرے پڑے ہیں، میں نہیں دکھا سکتا۔ باسل نے جلدی سے جواب دیا، مبادا وہ اس سمیت دروازہ توڑ کر اندر گھسے۔ اجر نے آنکھیں چنی کی، کپڑوں پر اس کا دماغ پھر الرٹ ہوا۔ تم کیا لڑکیوں والے کپڑے پہنتے ہو جو دکھاتے شرم آ رہی ہے؟ اجر کو وہ شدید مشکوک لگ رہا تھا۔ اجر دماغ خراب مت کرو۔ اف آگے سے وہ اونچا بولا تو اجر کو تو سالڈ والا یقین ہو گیا اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ دیکھو مجھے بس اندر دیکھنا ہے، میں تمہارے چھوٹے والے کپڑوں کو نہیں دیکھوں گی، پرومس۔ تم نے میرے لیے میرے خریدے تب شرم نہیں آئی؟ میں دیکھ لوں گی تو تمہیں حیا کا کیڑا ڈس لے گا۔ ہٹو بھی باسل۔ وہ خود نہیں جانتی تھی لڑتے ہوئے اور بحث کرتے وہ کتنی بے شرم اور بے باک ہو جاتی ہے۔ باسل اس کے منہ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی شے کیا ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دے، جاؤ شوق پورا کر لو۔ بیچارہ خود ہی شرمندہ ہوتے پیچھے ہٹ گیا، جس پر وہ دامتوں کی نمائش کرے اندر گھسی، جبکہ اندر گھستے ہی سے باسل کی پینٹ ایک کونے میں اور شرٹ بس دوسرے کونے میں زمین پر پڑی نظر آئی، جبکہ باکسر کے ساتھ ایک بریف بھی تھا جسے دیکھے اجر کو شرم سے زیادہ غیرت ہوئی۔ یہ دو پہنتا ہے، خواہ اتنی بھی کیا سیکیورٹی، خواہ جس طرح کی یہ لوگوں کو پیٹنے کے پنگے لیتا ہے، اسے لوہے کی انڈرویئر پہنی چاہیے جس سے یہ محفوظ رہے۔ یہ تو وہی شرٹ اور پینٹ ہے جو باسل نے پہنی تھی۔ آتشم کی شرٹ اور پینٹ کا کلر اور میٹیریل کچھ اور تھا۔ ہاجر، شرمندگی بھی لی سر اور کچھ ملا بھی نہیں۔ بائی دا وے اس آدمی نے یہ کپڑے کیا ناچ کر اتارے ہیں؟ ایک مشرق ایک مغرب اور یہ دونوں جنوب میں پڑے ہیں۔ اس کے سیکیورٹی گارڈز، بیچارے کو بازو میں درد ہوگا تو ناچنا نکل گیا ہوگا یقیناً۔ میں بنا کتنی بے رحم ہو جاتی ہوں، میں مر جاؤں گی ان دو کو ایک ثابت کرتے کرتے، اور میری قبر پر لکھا جائے گا۔ آتشم اور باسل میں کنفیوز ہوئی بیچاری اجر سیال۔ میری پھوٹی قسمت۔ اپنے ارمانوں اور کاموں کو روتی ہوئی ایک اچھی بیوی کتنا آگے بڑھی اور جھک کر باسل کے گیلے کپڑے اٹھائے، انہیں باسکٹ میں رکھے، پورے واش روم میں پھیلے پانی کو بھی وائپر سے کلین کیا، اور واپس باہر آئی جب وہ میٹرس پر دو تکیوں پر لیٹا بالکونی سائڈ سے آتی ٹھنڈی ہوا آنکھیں بند کیے فیل کر رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے پاس ہی بیٹھی۔ اتنا پانی پھیلا تھا، تم زخمی ہونے کے باوجود نہائے ہو؟ منع کیا تھا ڈاکٹر نے کچھ دن بازو گیلی نہ کرنا۔ وہ اس کے متوجہ کرنے پر لیٹے لیٹے آنکھیں کھولے اجر کو دیکھنے لگا۔ زخم پر پلاسٹک چڑھا کر نہایا ہوں، نہیں گیا پانی۔ باسل کی بتانے کی دیر تھی کہ اجر نے جلدی سے اس کی زخمی بازو کو آہستگی سے جب فیل کیا تو کوئی بینڈیج یا زخم محسوس نہ ہونے پر اس کا چہرہ سفید پڑا۔ کہیں آتشم بن کر بھی اس آدمی نے اس زخم پر پلاسٹک تو نہیں چڑھایا؟ پھر اجر کو یاد آیا کہ وہ کراہا نہیں تھا اور یہ رسکی تھا، لیکن وہ کچھ بھی کر گزرنے والی۔ جب اس کی پکڑی بازو دبا بیٹھی تو وہ درد پر جس طرح دل ہراش کراہا، اجر ڈر کر اچھل پڑی۔ الٹا باسل کو ہوتے درد پر جو جان نکلی وہ الگ۔ تم پاگل ہو گئی ہو، درد ہوا ہے مجھے۔ باسل کو اس لڑکی کی دماغی حالت پر شبہ گزرا، جبکہ وہ اسے تکلیف دے بیٹھنے پر شرمندہ تھی۔ I'm sorry باسل، پتہ نہیں میں کیا کرتی جا رہی ہوں،
مجھے معاف کر دو، درد تو نہیں ہو رہا، ایسے مت دیکھو، میں پاگل نہیں ہوں لیکن حالات کر دیکھے۔ وہ شدید پینک کہ باسل نہ صرف اٹھا بلکہ جب وہ قریب ہوا تو اجر نے روئی روئی آنکھیں اٹھا کر باسل کو دیکھا جسے وہ ہارتی ہوئی کبھی برداشت نہ تھی۔ کہ پلاسٹک میری بازو سے اتار کر پٹی باندھ دو بازو پر، مجھے یاد نہیں رہا، اور ایسی حرکتیں کرنا بند کرو اجر، وہ نرمی سے سمجھائے بولا تو اجر نے آنسو سنبھالے اور سر ہلا گئی۔ باسل نے گریبان کے بٹن کھولے اور جھٹکے سے قمیض اتاری۔ وہ وائٹ ویسٹ میں تھا، جبکہ اجر نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے پٹی کے رول کو اٹھایا اور سیزر سے اس نے باسل کے زخم پر چڑھے پلاسٹک ربڑ جیسے پروٹیکٹر کو کاٹ کر آہستگی سے الگ کیا، پھر پٹی کا رول کھول کر اچھے سے 3-4 بار اس کی بازو پر لپیٹیں کاٹی اور کنارے پر کچھ چپکنے والی وائٹ ٹیپ لگا دی۔ اس سب کے بعد وہ یوں ہی مرجھائی شکل کے سنگ باسل کو دیکھ بیٹھی جو پہلے ہی اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اجر کے بال کھل چکے تھے۔ تھینک یو، وہ نرم سا مسکرایا اور اپنی قمیض واپس پہنی جس پر اجر بس اسے یہی دیکھتی رہی، اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ تبھی چپ چاپ اٹھی تو باسل اس کا ہاتھ پکڑا، وہ فوراً پلٹی۔ چینج کر کے آؤ میرے پاس۔ وہ باسل کے اس جملے پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، گرنے کے انداز میں اس کے پہلو میں بیٹھی۔ کیا ہم ساتھ رہیں گے؟ تم یہاں رہنے دو گے مجھے رات؟ تم مجھے یہاں سونے دو گے؟ بتاؤ، تم نے یہ کیوں کہا میں تمہارے پاس آؤں؟ وہ شدید بے چینی سے باسل کا چہرہ تکتی بولتی گئی، جبکہ باسل کی آنکھوں میں خفیف سی تڑپ آج وہ بھی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ جلد سنبھال گیا۔ کل تمہارے ساتھ جانے والا ہوں ٹریننگ لاس سیشن پر، تمہیں تھوڑا گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیسے ملنے والے پروٹوکولز پر ریئیکٹ کرنا ہے، کس حساب سے اعتماد میں رہ کر مسکرانا ہے، اور ASP والا چارم اور گریس کیسا ہوتا ہے۔ وہ جو خوش تھی دفتر مرجھا گئی، اسے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ اسے تو لگا شاید وہ پرانے باسل کی تھوڑی ہی صحیح جھلک دیکھے گی، پر اس شخص نے تو اجر کا دل مزید توڑ کر بے حد اداس کر دیا۔ مجھے نہیں جاننا کچھ باسل، مجھے سب خود ہی آ جائے گا، میں چینج کر کے سو جاؤں گی، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ اسی تکلیف دہ لہجے میں کہہ کر اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی، جب وہ پھر پکارا، خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ وہ فکر میں قریب آیا تو وہ آنکھوں میں کرچیاں لیے پلٹی۔ منہ سے کھلاؤ گے تو سوچوں گی۔ وہ اسپاٹ تھی، ناٹ اگین اجر، وہ بدمزہ ہوا۔ اگین اگین اینڈ اگین ہوگا یہ، مجھے لگا تھا کوئی رومانس ہوگا ہمارے بیچ، پر تم نے پاس بلایا بھی تو اپنی اینٹی رومانس معاملات کے لیے۔ میں ہرٹ ہو گئی ہوں، کچھ نہیں کھایا میں نے، دیکھو کتنی ویک ہو گئی ہوں، ہوا آئے اور اڑ جاؤں، لگ رہا ہے بھوکی پیاسی وقت سے پہلے مر جاؤں گی، اور تمہیں پھر کوئی ایسی پاگل حرکتوں سے تنگ بھی نہیں کر پائے گا۔ تمہیں کیا میرے بھوکے پیاسے رہنے سے؟ تمہیں تو اپنی جان پیاری، جاؤ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ٹھوسو کہ تمہارے مسلز ورنہ مرجھا نہ جائے، اور اگر منہ سے اچھے سے کھلا سکتے ہو مجھے کچھ تو میری طرف آنے کا سوچنا، ورنہ مجھے چھیڑنے سے پرہیز برتنا۔ گڈ نائٹ۔ وہ ایک ایک لفظ ٹوٹے انداز میں کہے، شدید جذباتی سی آنسو رگڑتی وہاں سے دروازہ کھلے باقاعدہ پٹک کر گئی تو باسل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیسی مصیبت شرطیں تھیں اس لڑکی کی۔ باسل کو بھی اسے حلق تنگ محسوس ہو رہا تھا، اسے بھوکا پیاسا کیسے چھوڑ کر لاپرواہ رہے یہ بھی سمجھ سے باہر ہونے لگا۔ تو کیسی لگی آج کی نم نم اور ہاٹ سی ایپیسوڈ، اسپیشل رین اسپیشل ایپیسوڈ؟ اگلی بھی رین اسپیشل ہی ہوگی کیونکہ ابھی رات باقی ہے میرے دوست، بات باقی ہے میرے دوست، تو بہت ہی پیاری ہوگی اگلی بھی۔ میں نے کہا جو ناول ہے اچھا سے سٹارٹ ہونے سے پہلے ذرا پیاری سی رومانٹک سی ایپیسوڈ دینی چاہیے آپ کو، بہت آپ لوگوں نے میرے یہ دھماکے سہ لیے ہیں، تو تھوڑا جذباتی ایپیسوڈ بھی آپ کو دینی چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا، اچھا اور پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، مجھے آپ کے تبصروں کا بہت شدت سے ویٹ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ بہت بہت مزے کا ہونے والا ہے یہ ویک، اور عید پہ میں نے جیسے کہا ہے کہ میں ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن اگر نہ دے پائی تو آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید پہ کتنے سارے کام ہوتے ہیں، سوائیاں شروع ہو جاتی ہیں پہلے سے ہی، اور بہت کچھ کام ہوتا ہے، بہت کچھ، تو میری ذمہ داری تو ایکسٹرا ہوتی ہے، کیونکہ میں عید پر ایک اسپیشل کھیر بناتی ہوں رات، چاند رات پہ بہت ہی اسپیشل، وہ 5 گھنٹے لگ کے بنتی ہے، دودھ اور چاول کی کھیر، اور بہت سب اس میں دودھ پڑتا ہے، یہ میری اسپیشل ہماری ریسپی ہے، خاندانی ریسپی جو ہم بناتے ہیں،
جیسے ہمارے گھر میں میں بناتی ہوں، میرے ابو کے گھر میں دادو بناتی ہیں، تو یہ بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو اگر اس کے بعد بھی میں ایپیسوڈ مینیج کر پائی تو میں ضرور عید پہ آپ کو دوں گی، ادروائز تھوڑی سی رعایت تو بنتی ہے بھائی، اتنی پیاری سی رائٹر کے لیے اور اتنے اچھے ریڈرز تو مجھے ضرور رعایت دیں گے۔ تو پھر چلتے ہیں، ہم کل ملتی ہوں بہت ہی پیاری سی ایپیسوڈ کے ساتھ، مزید ایسی ہی رومانٹک سی ایپیسوڈ ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔